السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ جہنم میں بھی گئے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھی، جس کو یہودی مسلمانوں کو بتاتے تھے، اور ان کے دوست، یہودیوں کے دوست، ان کو منع کرتے تھے کہ ان تم مسلمانوں کو نہ بتاؤ ورنہ ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح ان کے یہودی علماء جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچنا شروع کر دیا، تو کیا یہ لوگ، تم کیوں گمان کرتے ہو مسلمانوں کے یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اور اس کے باوجود ان احکامات سے پھر گئے، اور اسی طرح سے ان کے آپس کے مکر و فریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا ہمیشہ وہ وہی کرتے تھے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقہ پختہ عہد وعدہ بنی اسرائیل سے، لا نہیں تعبدون تم عبادت کرو گے الا مگر اللہ کی، اور بالوالدین والدین سے احسانا نیک سلوک کرنا، اور ذی القربہ قرابت داروں، اور الیتامہ یتیموں، اور المساکین مسکینوں سے، اور قولو تم کہو للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات، اور اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز، اور آتو تم دو الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولی تم پھر گئے الا مگر قلیلاً تھوڑے منکم تم میں سے، اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، تو تم کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو، تو ان سب باتوں کے بعد تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ پھر گئے، جبکہ تم کیا ہو؟ اعراض کرنے والے ہو۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم پختہ وعدہ تم سے، لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے دماءکم اپنے خون آپس میں، اور لا نہیں تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، اور تم تشہدون شاہد ہو، گواہ ہو۔ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، تو پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا، جبکہ تم کیا ہو؟ اس پر گواہ بھی ہو۔ ثم پھر تم ہی ہؤلائی وہ ہو، اس کے بعد بھی تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو، اور تخرجون تم نکال دیتے ہو فریقاً ایک فریق کو، ایک جماعت کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، اور العدوان ظلم کے، اور ان اگر یأتوکم آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وہوا اور حالانکہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے کے ساتھ، اور تکفرون کفر کرتے ہو ببعض دوسرے حصے کے ساتھ، فما پس نہیں ہے جزاء سزا من اس شخص کی یفعلو کرے کام ذالک یہ منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامت قیامت کے دن یردون وہ پھیر دیے جائیں گے، الا کی طرف سخت ترین العذاب عذاب کی، اور ما نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تم وہی لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو گھروں سے ان کے نکال دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو انہیں فدیہ دے کر آزاد کروا دیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے ان کو گھر سے ہی نکال دینا حرام تھا۔ تو کیا تم تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا پھر نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، اور لا نہیں ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی
کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ تو کل قیامت کے دن ان کا عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ یہاں مکمل ہو گیا، لہذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک عہد اور ایک وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا سلوک کریں گے، اور لوگوں سے ہم ہمیشہ نیکی کی بات اور اچھی بات کہیں گے، اور نماز قائم کریں گے، اور جو ہے زکوٰۃ دیں گے۔ اب اس میں سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب نے یہ عہد کیا، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑے سے لوگوں کے سوا سارے لوگ جو ہے وہ اس عہد سے، اس وعدے سے منہ موڑ گئے، انہوں نے اعراض کیا۔ یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور وعدہ ان کو یاد دلایا کہ ہم نے تم سے ایک اور وعدہ بھی لیا تھا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس کا تم نے وعدہ بھی کیا تھا اور خود تم اس بات کے گواہ ہو۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی وہی لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف جو ہے وہ زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو۔ کس طرح سے؟ کہ ان کو گھر سے نکال دینے کے بعد ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو کہ آؤ ان کو جو ہے وہ پکڑ لو، اور دشمن کو قیدی بنا لیتے ہیں، تو پھر تم ان کو پیسے دے کے چھڑا لیتے ہو، حالانکہ گھر سے نکالنا یعنی ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ تو تم کس طرح کے انسان ہو کہ تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر انکار کرتے ہو؟ تو اب بتاؤ کہ جو شخص دنیا میں ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب ان آیات کا پس منظر کیا تھا؟ ان کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک تھا بنو نذیر اور ایک تھا بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ 2 قبیلے تھے۔ دوسری طرف جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کے بھی 2 قبیلے تھے، اس کا نام تھا اوس اور خزرج۔ ٹھیک ہے، اوس اور خزرج۔ تو قریظہ کی دوستی اوس قبیلے والوں سے تھی، ٹھیک ہے، یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ تھا اس کی دوستی اوس قبیلے سے تھی، اور جو بنو نذیر تھے ان کی قبیلہ کی دوستی کس سے تھی؟ خزرج قبیلے سے ان کی دوستی تھی۔ تو ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں تھیں۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی، یعنی 2 مشرکین کے آپس میں لڑائی ہوتی، تو قریظہ والے یعنی جو یہودی تھے وہ اپنے ساتھیوں یعنی اوس کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے، یعنی کہ یہودی سے ہی لڑ رہا ہے۔ مشرکین کی تو اپنی جنگ تھی، لیکن ساتھی بنانے کی وجہ سے یہودی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کا لوگ مارے جاتے تھے، تو وہاں پر بنو قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی مارے جاتے تھے، تو یا تو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے، مدد کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور اپنا جو ایک نظام ہے اس میں بربادی کے حصہ دار بنتے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب مل کر فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ سے یہ بیان کرتے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کے پاس چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ دینے کے حکم پر تم نے عمل کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مکر و فریب کو واضح کر دیا کہ کس طرح سے جس احکام پر ان کا دل کرتا تھا مان لیتے تھے، عمل کر لیتے تھے، اور جس پر دل نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، اور بدلے میں کس کے؟ آخرت کے۔ اتنا بڑا سودا کر لیا کہ آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا لے لی، جہاں پر کیا ہے کہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، اور اسی طرح سے زندگی جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اور اس اخروی زندگی میں وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر بھی اس دنیا کو، اس غلیظ جگہ کو انہوں نے کس طرح سے پسند کر لیا اور آخرت کا سودا کر بیٹھے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے اب کل قیامت والے دن عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
الحمدللہ آج کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا 86 آیت نمبر تک مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اور آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے گی، اور آپ جو ہے اس تفسیر سے اور ترجمے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور آپ بھی ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔